السلام علیکم۔ قارون، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں حامان، فرعون، یاجوج ماجوج، ملکہ بلقیس، ہالوت، ابراہہ جیسوں کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر قارون کا ذکر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ قارون کے بارے میں معلومات حاصل کرتے وقت ہمیں کچھ ایسی باتیں معلوم پڑی ہیں جو شاید آپ کو بھی پہلے معلوم نہ ہو، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ قارون کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت 76 سے 82 میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن قرآن میں ایک بات کی تفصیل موجود نہیں جو ہمیں بائبل میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی لگتا تھا، یعنی رشتہ دار تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا، لیکن حمایت آل فرعون کی کیا کرتا تھا، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے قارون کی دولت اور جاہ و جلال کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ قارون دنیا کی تاریخ میں گزرے کچھ سب سے امیر اور طاقتور لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کے بارے میں مشہور بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ بہرحال سورہ قصص میں 70 اونٹوں کا ذکر تو موجود نہیں، لیکن معاملہ کچھ یوں ہی ہے۔ قارون نبی کا رشتہ دار ہونے کے باوجود مخالفین کے ہمراہ تھا اور اپنی دولت کا محض استعمال شان و شوکت اور عیش و عشرت میں کیا کرتا تھا۔ سورہ قصص میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ بلا شبہ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، اور پھر وہ اپنی ہی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، یعنی فرعون سے۔ اللہ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، اتنا مال و دولت دیا تھا کہ جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن میں جماعت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص میں آتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اتنا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر وہ قارون کہنے لگا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت مجھے ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہے وہ میرا اپنا ہی کمال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جاہ و جلال سے بات کرتا ہے کہ کیا اسے معلوم نہیں، اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے زیادہ سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے آگے بیان کیا گیا ہے کہ کیسے لوگ اس کے مال و دولت پر رشک کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی ویسی ہی جائیداد ہوتی جیسی قارون کو دی گئی ہے، بے شک وہ تو بڑی ہی قسمت والا ہے۔ لیکن وہاں جو لوگ علم والے تھے وہ کہنے لگے، تمہارے حال پر افسوس، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ چیز صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب القصص کی سورہ 81 میں اللہ قارون کا انجام بتاتا ہے کہ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ تو یہ انجام ہوا قارون کا کہ اپنے گھر سمیت مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ غرور کو بالکل پسند نہیں فرماتا، کیونکہ غرور صرف اس کی ذات کی صفت ہے، کیونکہ وہ سب سے طاقتور ہے، اس کی بادشاہت اس پوری کائنات پر ہے، اور ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ قارون چاہتا تو اپنی اتنی مال و دولت سے آخرت کی زندگی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے غرور کیا اور اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے حضور قابل قبول ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔